شرارت کے حوالے سے جو اس پاکیزہ نظریے پر کہیں گرد نہ پڑ جائے، تو جس جہیز سے گرد اڑانے کی کوشش کی جائے تو اس کی تطہیر، اس کا تزکیہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے لوٹتے ہیں تو 4 شخصیات کا نام کثرت سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ میری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 نام سامنے آتے ہیں۔ یہ مسئلہ شروع میں بڑا زیر بحث رہا کہ 4 تو آئے لیکن پہلے کون آیا، یہ مخمصہ رہا۔ لیکن اللہ رب العالمین کروڑوں رحمت اتارے ہمارے آقا سراج الامہ حبر الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لحد مبارک پر، کہ آپ اپنے دور پاک کے اندر امت کو اس انتشار و افتراق سے بچانے کے لیے ایک خوبصورت تدبیر بیان فرما دی۔ فرمایا عمر کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے آپ نے درجہ کر دیا۔ فرمایا سیدہ خدیجہ کیونکہ خاتون ہے تو پھر اس کا ایک درجہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خواتین میں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ ہے۔ اسی طرح اس دور میں غلامی اور قید و بند کا ایک سلسلہ چلتا تھا، تو پھر اس درجے کو بھی امام اعظم نے سامنے رکھا اور تطبیق دینے کے لیے، اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے امت کو تطبیق دینے کے لیے اس بات کو کہ ہر طرف سے روایات ہر ایک کی اولیت پر موجود ہے۔ سیدہ خدیجہ کی اولیت پر موجود ہے، حضرت مولا علی کی اولیت پر موجود ہے، حضرت ابو بکر کی اولیت پر موجود ہے، حضرت زید بن حارثہ کی اولیت پر موجود ہے۔ تو اب اس میں کہیں یہ امت میں جدال کا مسئلہ نہ بن جائے اور کوئی طبقہ ایک طبقے کو غلو نہ دے دے، اس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی مفکرانہ فکر کے ساتھ ایک تسبیح کے دانے کے ساتھ پرو دیا اور فرمایا کہ یہ 4 ہیں تو 4 اپنے طبقے کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، کہ ایک کا طبقہ خواتین کے ساتھ ہے، ایک کا غلاموں کے ساتھ، ایک کا بچوں کے ساتھ ہے، اور ایک کا مستقل آزاد کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا خواتین میں ام المومنین ہیں، بچوں میں حضرت مولا علی ہیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہے، اور مستقل آزاد مردوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور اس کو کیونکہ یہ مسئلہ نزاعی تھا نہیں، اور نہ اس میں معاذ اللہ یہ ذکر کرنے میں کسی بھی شخصیت کے لیے معاذ اللہ کوئی ادنا فکر رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ شخصیات جو 4 ذکر کی گئی ہے ان میں سے اگر کسی کے لیے بھی جذبات دل میں کم ہو تو پھر تو اللہ ہی خیر فرمائے کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ تو مسلمان ان 4 شخصیات پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، عقیدت و احترام کرتے ہیں، لیکن بات ہے ہم اس نہج پر لے رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یہ ایک بہت بڑا فضیلت کا درجہ ہے، تو یقیناً سب سے پہلے ایمان لانوں میں یہ 4 کو یہ برکتیں حاصل ہیں، لیکن 4 کو ذات کے حوالے سے تو برکت حاصل ہے، لیکن اسلام کو اس سے کیا فائدہ پہنچا، اس اگر جہت سے دیکھیں تو پھر حضرت ابو بکر کی ذات ہے جو سب سے پہلے ایمان لانے کا فائدہ اسلام کو پہنچا رہی ہے۔ ایک ہے سب سے پہلے ایمان لانے کا فائدہ اپنی ذات تک، اور ایک ہے سب سے پہلے ایمان لانے کا فائدہ پوری قوم تک۔ تو جہاں تک سب سے پہلے ایمان لانے کا درجہ ہے اس میں تو یہ 4 شخصیات مسلم ہے، کوئی اختلاف نہیں، لیکن اگر دیکھ لیا جائے کہ اسلام کو تقویت دینے کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، مصطفیٰ کے کام کے امور میں ہاتھ بٹانے کے لیے، حضور کے دین کی تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے اگر اس طبقے کو دیکھا جائے تو پھر آنکھ بند کر کے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان 4 شخصیات میں سب سے بڑا کام دین مصطفی کی اشاعت کے لیے جو تنہا جس نے کام کیا ہے وہ مستقل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جبکہ 4 کی شخصیات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر اس بات کو میں ریپیٹ کر دوں کہ جناب ان کی فضیلت مسلم ہے، ان سے عقیدت مسلم ہے، لیکن اس جہت کے ساتھ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانا تمام کے ایمان لانے سے پھر بھی منفرد رہا۔ اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے اور وہ بالکل واضح ہے، جو اگر آپ تھوڑا سا ذہن پر زور دیں تو آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی فضائل، ان کے مناقب، ان کے درجات کی بلندی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، دل و جان سے ان کی عقیدت کو قبول کرتے ہیں، ہر پارسا سے پارسا رشتے کو ان کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے ماں باپ، اپنی بیٹیوں کی تعظیم و تکریم کو سید خدیجہ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہم دل و جان سے تیار ہیں اور قربان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک خاتون ہیں، اور خاتون ہونے کے حوالے سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہیں، اور خاتون ہونے کے حوالے سے معاشرے میں باہر نکل کر
حضور کا دفاع کرنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے لیے مشرکین یا برملا مردوں کے ماحول میں آ کر حضور کی تعریف و توصیف یا حضور کے دین کی تبلیغ اور احکام کو آگے بڑھانا، تو یقیناً اس منصب کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کا درجہ اور آپ کا مقام باعتبار مستورات میں سے عورت ہونے کے آپ اس درجے تک تو ہیں، لیکن علی اعلان لوگوں کے سامنے آنا یہ درجہ آپ کے پاس نہیں۔ اسی طرح اگر آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ غلام ہیں، تو عرب کے معاشرے میں غلام کی بات کو سنا جانا یا اسے حیثیت و قدر دیا جانا یہ کوئی اہمیت کی بات نہیں تھی، لیکن آپ کے لیے درجہ ضرور فضیلت کا ہے کہ آپ سب سے پہلے غلاموں میں مان لے کر آئے۔ تو ایک فائدہ تو ہے، لیکن دوسرا فائدہ بظاہر ساکت اور صامت نظر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم 8 سال یا 10 سال آپ کی عمر شریف ہے، تو بچے کا اٹھ کر بڑوں کے سامنے بات کرنا اور اپنی بات کو بیان کرنا کسی جوان مرد کے مقابلے میں یہ صامت اور ساکت نظر آتا ہے، جبکہ حضرت علی کے لیے درجہ خود فضیلت کا درجہ ہے، اور تاریخوں میں یہ خود موجود ہے کہ آپ جب ایمان لائے تو آپ نے خود اپنے والد سے ایمان کو چھپایا۔ یہ تاریخ کی ساری کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ کسی سے کہنا نہیں۔ آپ نے خود، حضرت مولا علی نے خود اپنے والد جناب ابو طالب سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ چوتھی شخصیت کی طرف آ جائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی، تو آپ عورت نہیں، آپ غلام نہیں، آپ بچے نہیں، آپ باہر سے مستقل ایک آزاد آدمی ہیں جن کی شرافت ان سب کے پاس ہے، لیکن جو آپ کے درجے کا ہے، جو آپ کا محاذ ہے، جو آپ کا دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار کی طرف اگر آپ توجہ فرمائیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک تاجر ہیں، لوگوں سے میل ملاپ رکھنے والے ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے، اور آپ خاص طور پر اگر آپ توجہ فرمائیں، خاص طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مستقل کسی کے تابع نہیں ہیں، نہ غلام ہیں، نہ کسی کے تابع ہیں، نہ آپ کا یہ درجہ ہے کہ جو تابعیت کی طرف ہو، جھکاؤ کی طرف ہو، آپ ایک مستقل آزاد اپنی رائے کا اظہار کرنے والے ہیں۔ تو جب ایسا شخص جو آزاد اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، جس کے تقوی و طہارت، جس کی سچائی اور پارسائی لوگوں کی زبان پر جاری ہے، ایسا شخص اگر حضور کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور جڑ کر ایمان کو چھپاتا نہیں بلکہ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر حضور کا ساتھ دیتا ہے، حضور کا صحابی اور غلام ہونے کا اعلان کرتا ہے، حضور کی رسالت اور مشرکین کے رد پر بات کرتا ہے، تو یہ وہ فائدہ ہے جو اسلام لانے پر اسلام کو نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو عطا ہوا۔ اس کے بارے میں محدثین نے ایک بڑی پیاری بات بھی کی ہے۔ دیکھیے ہمارے وہاں عربی گرامر کے اندر بھی ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی۔ اس کی ایک تعریف ہم الگ کرتے ہیں کہ جناب فعل لازم جو ہے وہ فعل فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے، فعل متعدی کے لیے جناب مفعول کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی وہ آگے کسی چیز کو چاہتا ہے یا اپنے پیغام کو آگے بڑھاتا ہے، چاہتا ہے یا پیغام کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اور اس کے مقابلے سے مراد یعنی جو درجہ ہے اس حوالے سے اگر آپ سیدہ خدیجہ، سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارثہ جن کا ایمان اخلاص زمین اور آسمان کے ساری نیکیاں رکھ دی جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو یہ ایمان جو ہے یہ اپنی ذات تک لازم ہے، یہ خیر جو ہے یہ اپنی ذات تک رکھی ہوئی ہے، لازم ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا جو ایمان اور خیر ہے یہ خیر متعدی ہے، یہ خود تک نہیں ہے بلکہ یہ خیر آگے تک بڑھ رہا ہے۔ تو ایک خیر وہ ہے جو ذات تک ہوتا ہے، ایک خیر وہ ہے جو دوسرے کو بھی استفادہ دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان و عظمت کو اگر آپ اس درجے کے اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً اسبقیت ایمان، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں یہ جملہ ان چاروں پر صادق آتا ہے، لیکن تفوق اور فیض اور کمال اور خدمت کے حوالے سے یہ جس پر نکھرتا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ میں اس پر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے منصوص طور پر پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ملت والدین امام سیوطی نے بڑا پیارا جملہ یہاں پر نقل کیا ہے تاکہ یہ سند کے ساتھ بھی آپ کو پتہ چلے کہ یہ صرف مقرروں کی دورائیوی باتیں نہیں ہیں بلکہ ایسا ہوا ہے، اور محدثین، مورخین، مسلم علماء نے اپنی کتابوں میں سے درج کیا ہے۔ امام سیوطی نقل فرماتے ہیں ان عروہ بن زبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت عبداللہ ابن عمر عن اشد ما صنع المشركون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عروہ بن زبیر سے سوال کیا عبداللہ بن عمر نے اس سختی کے بارے میں، اس کٹھن دن کے بارے میں، اس خطرناک لمحے کے بارے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے نماز ادا کی. تو نماز ادا کرنے کے بعد کفار و مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی. تو عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں عروہ بن زبیر سے کہ وہ شدید دن کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو اور کچھ بتا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے قال رأيت عقبہ بن ابی معیط، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا. جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. وہ یصلی، جب حضور نماز پڑھ رہے تھے تو ابن مقیت آیا حضور کے پاس. فوضع رداءه فی عنقه فخنقه بخنقا، اور گردن میں حضور کے اس نے اپنی چادر کو باندھ دیا، حضور کے گلے سے اس نے چادر کو پھیر دیا اور حضور کا معاذ اللہ شدیداً اور سختی کے ساتھ حضور کا گلا گھونٹنے لگا. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چادر کو چھڑا رہے تھے. فجاء ابو بکر، اس کے اوپر حضرت ابو بکر آ گئے. اب دیکھیں حضور تنہا ہے، حضرت مولا علی بھی ایمان لا چکے ہیں، سیدہ خدیجہ بھی ایمان لا چکی ہیں، اور زید بن حارثہ بھی ایمان لا چکے ہیں. لیکن یہ خطبہ اگر آپ ترتیب کے ساتھ دیکھیں، فرما فجاء ابو بکر، ابو بکر آئے، حتی دفعوا، اسے پکڑ کر پیچھے دھکیلا، اور دھکیل کر آپ نے شاہ فرما فقال، اور اظہار کیا ایمان کا. فقال اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جو اپنے رب کی جانب سے تمہارے سامنے نشانیاں لے کر آئے. تو یہ خطبہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ حضرت علی نے اس روایت کے ساتھ ایک حاشیہ ذکر کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استدل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علی کون صدیق اشجع الناس، کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کسے بہادر اور آپ کسے اشجاع کہتے ہیں، تو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ میں شجاع نہیں، اشجاع سب سے بڑا بہادر جسے کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہے، جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس وقت حرم خدا کے اندر اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور ایمان کا اظہار کر کے وہ سامنے آئے. اس لیے علماء نے لکھا کہ آل فرعون کے ایمان کا بڑا تعارف ہے. فرعون کے زمانے میں جو ایمان لائے ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن کہا گیا کہ آل فرعون سے بڑا ایمان حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ہے. اس لیے کہ آل فرعون یعنی فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر جو ایمان لائے تھے، انہوں نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا، تھے وہ صاحب ایمان، ایمان کو مخفی رکھا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے تنہا حضور کے ساتھ تھے اور کچا کچ کفار حرم میں بھرے ہوئے تھے. آپ نے ان کی کثرت کی پرواہ نہ کی بلکہ برملا حضور کا ساتھ دیا اور اپنی غلامی کا اعلان کر دیا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی انفرادیت ہے اور یہ آپ کا مقام. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، فرما میں نے ابو بکر کی شجاعت کو دیکھا ہے. پوچھا کیسے؟ فرما حضور کی وفات کے بعد آپ کی استقامت کو دیکھا ہے. حضور کی وفات کے بعد آپ کی استقامت کو دیکھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ جو جتنے فتنے کھڑے ہوئے تو اس کو سرد کرنے میں ان کی استقامت کو نہیں دیکھتے، ان کے دور میں غلبہ دین کو نہیں دیکھتے، شب و روز اس فکر کی طرف رکھ کر اسلام کے ایک ایک سرمایہ کے تحفظ کی فکر کو نہیں دیکھتے. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے بعد جو مسلح سنبھالا، میں کہتا ہوں دوسرا خلیفہ بننا اپنی جگہ پر اہم تھا، لیکن حضور کی فوراً وفات کے بعد حضور کی جگہ پر آ کر بیٹھ جانا یہ سب سے بڑا مشکل کام تھا. کہ حضور نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا ہے، اب امت کے لیے کیا ہوگا، آگے کیا روش ہوگی. تو بعد والے کے لیے تو پہلا ایک روش بن چکا ہے، بعد والے کے لیے تو پہلا ایک خلیفہ تھا، وہ دلیل تو ہے، لیکن اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کا پہلا انتخاب کرنا یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو باقی تین خلفاء کی سر نہیں آئی. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج تحسین کے ساتھ ذکر فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی شجاعت یہ ہے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کی استقامت ہے.
اور پھر حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو باقاعدہ ملک شام کی طرف روانہ کرنا ہے. حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ کرنا ہے، جس میں تقریباً جرنیل صحابہ ہیں، جس میں تقریباً ماہرین صحابہ ہیں. حضرت ابوبکر کو اگر اپنی ذات سے غرض ہوتا تو فوراً اس جیش کو روک دیتے اور وہ سارے صحابہ کو اپنی حفاظت پر رکھ لیتے کہ رہو، کوئی سر اٹھائے تو اس کو پکڑ لینا، اس کو دبا لینا، اس کو دبوچ لینا. لیکن کوئی مستند تاریخ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ملا باقر مجلسی کی گپیں ہیں کہ وہ اس قسم کی روایتیں لکھتا ہے جس کا سر پاؤں نہیں ہوتا. لیکن اگر تحقیق طلب بات کی جائے تو کوئی ایسی روایت نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا باڈی گارڈ رکھا ہو، اس حوالے سے رکھا ہو کہ جناب کوئی شخص میرے آگے کھڑا ہو تو تو اس کا دفاع کرنا، تو میرا دفاع کرنا اور تو مجھ سے روکنا. نہیں، بلکہ جتنے صحابہ اور جتنے عظیم جرنیل صحابہ جس کو آپ کہیے اپنے درجے پر ماہرین صحابہ، شجاع صحابہ جو حضرت اسامہ بن زید کے ماتحت ملک شام جا رہے تھے، حضرت ابوبکر نے ان کو روکا نہیں بلکہ ان کو روانہ کیا. بلکہ حضرت عمر نے یہ تجویز دی کہ حضور ان کو روک دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب مدینے کے اندر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد کچھ لوگ دین سے مرتد ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نئے لوگ اسلام لائے تھے ان کی فکر یہ تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین بیان فرما رہے ہیں، جو وحی کا سلسلہ ہو رہا ہے، یہ وحی کا سلسلہ ہمیشہ رہے گا اور یہ ہمیشگی کے ساتھ رہے گا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جسد ظاہری کے ساتھ ہمیشگی کی طرح گفتگو فرمائیں گے. اور آپ کا اگر اس دنیا سے رخصت ہونا بھی ہوا، رفیق اعلیٰ کا سفر بھی ہوا تو آپ کوئی تحریر یا تقریر چھوڑ جائیں گے، لوگ اس کو فالو کریں گے. لیکن جب خلافت کا مسئلہ چلا اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقاعدہ اشارات اور قرآن کی ان آیات کے ذریعے تھا، مانا کہ کسی فرد واحد کو منسوخ نہیں کیا گیا، اس کے نام کو نہیں لیا گیا، معاملہ شورا پر چھوڑا گیا، شورا اس کو متعین کرے گی. تو جب ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پر دیکھا تو اس چیز کو وہ قبول نہ کر پائے اور وہ اسلام سے مرتد ہوئے. ایک تو یہ تھا. اور ان میں فکر یہ تھی کہ ہم حضور کے دور میں خاص کیونکہ حضور ہی دین کو بیان کرنے والے ہیں، حضور ہی دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، حضور ہی پیغمبر و رسول ہیں، تو لہذا وہ جو چاہیں ہم سے مانگیں. لیکن حضور کے بعد اگر کوئی شخص ہم سے کہے، جو نائب ہونے کا بھلے دعویٰ کرے اور مانگے وہی ساری چیزیں جو رسول دیتے تھے، تو وہ ان کا ذہن اس بات پر تیار نہیں تھا. اور جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اس کی وجہ بھی یہ تھی. انہوں نے کہا دیکھیے وہ رسول تھے، وہ ہم پر جتنا مال، جتنی چیزیں، جتنی عبادات فرض کرتے چلے جاتے ہم مان لیتے، لیکن تم اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو تو ہم نہیں مانیں گے، لہذا ہم چھوڑیں گے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا حکم نماز کی طرح ہے، جس طرح نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا اس طرح زکوٰۃ کو اس کے شرائط اور ضابطے سے نہیں چھوڑا جا سکتا. تو لہذا جو مرتد ہوئے تھے ان کی فکری درستگی نہیں تھی، وہ ایک نہج سے اسلام کو دیکھ رہے تھے، ایک زاویے سے دیکھ رہے تھے، کلی طور پر نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن جنہوں نے ہمہ جہت اور ہر طریقے سے اسلام کی تبلیغ اور اس کے مفہوم اور اس کے مزاج کو سمجھا، وہ پائے استقامت سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک بات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خود ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا یہ حضرت ابوبکر کی سب سے بڑی استقامت ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جو قبیلے مرتد ہو گئے تھے، جس میں مسیلمہ کذاب یا دیگر اور 7 کے قریب فرقے جو مرتد ہو گئے تھے، اور سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اگر رسول کے جانے کے بعد مرادی مانا اگر کوئی قوم اپنے راستے سے ہٹ جائے، مرتد ہو جائے، تو گھبرانا نہیں، اللہ ایک ایسی قوم کو لا کر کھڑا کرے گا جو دین کا تحفظ کرے گی. ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ان سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ باقاعدہ اور باضابطہ مرتد ہوا معاذ اللہ. اور اس نے حضور کو خط لکھ کر بھیجا کہ نبوت جو ہے وہ بانٹ دی گئی ہے، معاذ اللہ نبوت جو ہے وہ بانٹ دی گئی ہے آدھی محمد رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور آدھی میرے لیے. تو حضور کے پاس جب یہ خط آیا، خط آنے کے باوجود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب تو دیا اور اس میں اس کو خطاب مسلمہ بن حبیب سے نہیں کیا بلکہ مسلمہ بن کذاب سے کیا. مسلمہ کذاب سے کہا
کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دی ہے، اور ارسلت الی الخلق کافہ، میری رسالت نے تمام روئے زمین کو گھیرا ہوا ہے، میرے بعد کوئی جدید نبی نہیں آئے، میرے بعد وحی کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام اپنے دور میں اس چیز کو سرکار نے تھوڑا مؤخر کیا، اور یہ فتنہ جو مرتدوں کا کھڑا ہوا تھا، اور قرآن نے جو یہ وعدہ کیا تھا من یرتد منکم عن دینہ، مسلمانوں گھبرانا نہیں، جب تم میں کوئی مرتد ہو جائے، خدا نہ کرے اس قوم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ اللہ رب العالمین اس دین کی اصل شکل کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کی اصل صورت کو باقی کرنے کے لیے، اور ان مرتدوں کے برے خیالات اور ان کی باطل آمیزش سے اسلام کے اصل سرمایہ کو بچانے کے لیے اللہ باضابطہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، جو قوم اس سرمایہ کو بچائے گی اور مرتدوں سے جہاد کرے گی۔ تو مرتدوں سے جہاد، سارے فرقوں سے جہاد حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور ایسے کمال کا جہاد کیا کہ سب کو ختم کیا۔ آپ جب اس دار فانی سے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں تو مرتدوں میں سے کوئی مرتد باقی نہیں رہ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی جب حکومت آ رہی ہے تو پوری سیج انہیں آباد اور شاداب مل رہی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے بھی اظہار کیا، فرمایا یقیناً مستحق پہلی خلافت کے ابوبکر ہی تھے، اور اسی بات کو مولا علی نے بھی کہا، فرمایا مرتدوں کے ساتھ جو حضرت ابو بکر کا رویہ تھا یہ آپ کی اشجاع، سب سے بڑے بہادر اور آپ کے سب سے بڑے مستقبل مزاج ہونے کی دلیل تھی۔ مولا علی پیچھے نہیں ہٹے کہ چلو اچھا ہے ابو بکر نے دین کو بدلا معاذ اللہ، اور یہ مرتد مل کر اگر ان کو مارے تو وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط، کیونکہ جو لوگ حضرت ابوبکر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں تو وہ ارتداد کا دعویٰ حضرت ابوبکر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ من یرتد منکم عن دینہ والی آیات تو ان کے گھروں کے اندر بھی مسلم ہے۔ تو جو مرتد فرقے، اسلام لا کر مکر جانے والے فرقے کھڑے تھے، مولا علی دور کھڑے ہو کر تماشائی ہو جاتے کہ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کرتا، شاید اللہ نے میرا راستہ صاف کرنے کے لیے ماحول بنا دیا ہے، اللہ نے میرا راستہ صاف کرنے کے لیے ماحول بنا دیا ہے، لہذا ابو بکر مرتدوں سے لڑے، مرتد ابو بکر سے لڑے تو جناب جو اس میں سے مارا جائے تو لہذا میرا راستہ ہموار ہو جائے گا، معاذ اللہ نہیں۔ اگر حضرت علی کے دل میں کوئی ہوس خلافت کی ہوتی، اولیت کا کوئی نظریہ ہوتا تو آپ دور کھڑے ہو جاتے، جب دونوں غلط تھے تو آپ غلط کا ساتھ کیوں دیتے؟ لیکن متواتر ہماری اور وہاں کی ساری کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت علی شیر خدا اس مشاورت میں رہے، اور مرتدوں کے قتال کے اندر حضرت ابو بکر کے وزیر بن کر آپ نے خود جہاد کیا ہے، حضرت علی نے خود جہاد کیا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی نے جہاد کیا، یہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے مرتدوں کے خلاف، میں کہتا ہوں وہ بغیر امامت کو قبول کیے کیسے کر سکتے ہیں؟ بغیر بیعت لیے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جنگ علی کی نہیں ہے، جنگ خلیفے کی ہے، جس نے منصب کو سنبھال لیا ہے وہ ریاست کا ذمہ دار ہے، لہذا تنہا کوئی شخص اٹھ کر کسی کا گریبان پکڑے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ریاست کا امیر فتنوں کو للکار سکتا ہے، رعایا نہیں، رعایا کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، بلکہ ریاست کا جو امیر اور حاکم ہوگا اس کو یہ اختیار ہے کہ مرتد کو پکڑے اور پھانسی دے دے، گستاخ کو پکڑے اور قتل کر دے، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کر جو سزا چاہے دے، لیکن عوام کو قانون ہاتھ میں رہنے سے روکا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت پر نہیں ہے، اور بظاہر اس سوال کو میں اس اعتراض کے زمرے میں عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر ان کے سامنے خلافت حضرت ابو بکر کی طرف ہے، تو ساتھ میں لڑنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، ساتھ میں مل کر دشمنان خدا سے لڑنا اس بات کی دلیل ہے یہ محاذ یہ پلان ابو بکر کا تھا، اور حضرت علی ساتھ میں آئے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ان کی سربراہی، ان کی خلافت کو قبول کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت ایسا آفاقیت موضوع ہے کہ جس میں سے منکروں کو کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہیں اور ہر لمحے موجود ہیں، حضرت عمر کے ساتھ موجود ہیں اور ہر لمحے موجود ہیں، اور اس ترتیب اور اس تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اللہ اکبر، کہ آپ خود اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ میں جب آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا ان کے دور میں فتوحات کا سلسلہ رہا اس لیے کہ میں ان کا مشیر تھا، اور میرے دور میں فتوحات کا سلسلہ جو رک گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مشیر تم ہو۔ اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا الذین